ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے مگر گنجان آباد شہر میں ایک سادہ سا محلہ تھا۔ اس محلے کی گلیاں تنگ تھیں، گھروں کی دیواریں مٹی اور اینٹوں سے بنی ہوئی تھیں اور فضا میں ہمیشہ چولہوں کے دھوئیں اور مسالوں کی خوشبو بسی رہتی تھی۔ اسی محلے میں عبد الرحمن نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ نہ وہ بہت امیر تھا، نہ بہت مشہور، مگر اس کے نام کے ساتھ ایک عجیب سی پہچان جڑی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے، عبد الرحمن کے ہاتھ کے کھانے میں کچھ خاص بات ہے۔ عبد الرحمن پیشے کے اعتبار سے ایک معمولی کھانا بیچنے والا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا ٹھیلا تھا جو وہ روزانہ فجر کے بعد محلے کے کونے پر لگا لیتا۔ ٹھیلا پرانا تھا، لکڑی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی، رنگ اکھڑا ہوا مگر صاف ستھرا۔ اس پر وہ دال، چاول، سبزی اور کبھی کبھی سادہ گوشت پکاتا تھا۔ نہ کوئی مہنگے مسالے، نہ کوئی خاص برتن، مگر ذائقہ ایسا کہ لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جاتے۔ عبد الرحمن کی زندگی کا آغاز ہر دن ایک ہی طریقے سے ہوتا۔ فجر کی اذان سنتے ہی اس کی آنکھ کھل جاتی۔ وہ بستر سے اٹھتا، وضو کرتا، مسجد جا کر نماز ادا کرتا اور دعا مانگتا، یا اللہ، آج کے رزق میں برکت عطا فرما، میرے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور مجھے حلال کما کر حلال کھلانے کی توفیق دے۔ نماز کے بعد وہ گھر واپس آتا۔ اس کا گھر بہت سادہ تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک چولہا، چند برتن اور دیوار پر لٹکا ہوا ایک پرانا قرآن پاک۔ اس کی بیوی عبد الرحمن بھی نہایت نیک اور صابر عورت تھی۔ وہ ہمیشہ شوہر کے کام میں مدد کرتی۔ جب بھی وہ سبزی کاٹتی یا چاول دھوتی، اس کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا، بسم اللہ۔ عبد الرحمن بھی ہر کام شروع کرنے سے پہلے آہستہ آواز میں یہی کہتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ہی دنوں میں عبد الرحمن کے کھانے کا چرچا پورے شہر میں پھیل گیا۔ مزدور، دکاندار، طالب علم، حتیٰ کہ دور دراز سے آنے والے مسافر بھی اس کے ٹھیلے پر رکنے لگے۔ لوگ کہتے، بھائی، دال تو ہم بھی روز کھاتے ہیں، مگر تمہاری دال میں جو ذائقہ ہے وہ کہیں اور نہیں۔ کوئی کہتا، یہ کھانا پیٹ ہی نہیں، دل بھی بھر دیتا ہے۔ عبد الرحمن مسکرا دیتا اور جواب دیتا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ وہ کبھی اپنے کھانے کی تعریف پر غرور نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی غریب آتا اور پیسے کم ہوتے تو عبد الرحمن خاموشی سے پیسے واپس رکھ دیتا اور کہتا، بھائی، آج میرا مہمان بن جاؤ۔ ایک دن شہر میں ایک بڑا باورچی آیا۔ اس کا نام سلیم خان تھا۔ وہ بڑے ہوٹلوں میں کام کر چکا تھا، مہنگے مسالے، خاص تراکیب اور جدید طریقے جانتا تھا۔ اس نے عبد الرحمن کے کھانے کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، مگر دل ہی دل میں یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ بولا، یہ ایک عام آدمی ہے، اس کے پاس نہ تربیت ہے نہ وسائل، ذائقہ آخر آ ہی کیسے سکتا ہے؟ چنانچہ وہ ایک دن عبد الرحمن کے ٹھیلے پر آیا۔ اس نے کھانا خریدا، ایک لقمہ لیا اور رک گیا، پھر دوسرا لقمہ، پھر تیسرا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ سلیم خان نے فیصلہ کیا کہ وہ راز معلوم کر کے رہے گا۔ اگلے دن وہ صبح سویرے عبد الرحمن کے پاس آ گیا اور بولا، میں تمہارے ساتھ ایک دن کام کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن نے سادگی سے کہا، اگر نیت صاف ہے تو ضرور۔ سلیم خان نے دیکھا کہ عبد الرحمن وہی عام سبزیاں لاتا ہے جو بازار میں سب کو ملتی ہیں، وہی دال، وہی نمک، وہی تیل، نہ کوئی خاص مسالہ، نہ کوئی خاص طریقہ۔ مگر ایک چیز وہ بار بار دیکھتا رہا، عبد الرحمن ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتا تھا۔ چولہا جلانے سے پہلے، ہانڈی رکھنے سے پہلے، حتیٰ کہ کھانا پیش کرتے وقت بھی۔ سلیم خان نے خود وہی کھانا بنایا، وہی مقدار، وہی وقت، مگر ذائقہ وہ نہ آیا۔ آخرکار وہ بولا، سچ بتاؤ عبد الرحمن، اصل راز کیا ہے؟ عبد الرحمن نے چولہا بند کیا، ہاتھ دھوئے اور سکون سے کہا، بھائی، راز بہت سادہ ہے۔ میں یہ کھانا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے بھروسے پر پکاتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے بیچتا ہوں۔ جب رزق حلال ہو اور ابتدا بسم اللہ سے ہو تو اس میں برکت خود شامل ہو جاتی ہے۔ سلیم خان خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔
اس نے آہستہ سے کہا، میں نے ساری زندگی ذائقہ تلاش کیا مگر کبھی برکت کو نہیں ڈھونڈا۔ اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ہر کام بسم اللہ سے شروع کرے گا، نیت درست کرے گا اور رزق حلال کو ترجیح دے گا۔ وقت گزرتا گیا، عبد الرحمن کا ٹھیلا اب بھی وہیں تھا مگر اس کے گاہک بڑھتے گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کھانا کبھی کم نہ پڑتا، جتنا بنتا سب بک جاتا اور کبھی کبھی بچ بھی جاتا تو کسی بھوکے کے کام آ جاتا۔ لوگ کہتے تھے یہ ٹھیلا نہیں برکت کا خزانہ ہے۔ عبد الرحمن ہمیشہ یہی کہتا، یہ سب بسم اللہ کی برکت ہے۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت مہنگے وسائل میں نہیں، اصل ذائقہ صرف ہاتھوں میں نہیں، اصل کامیابی صرف محنت میں نہیں، بلکہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا چھوٹا سا کام بھی بڑی برکتوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریں۔